السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے، برزخ کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہاں ایک دو باتیں جو ہیں بتانا ضروری ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں کہ آپ یہ کس کتاب سے بتا رہی ہیں، یا لوگ اپنے علم میں اضافے کے لیے کہ بھئی چلو اگر کسی کتاب سے ہے تو ہم خرید لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے، اور پہلے ہی لیکچر میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہم ایک تصوراتی سفر کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ کتابوں میں ہمیں اس طریقے سے جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں اس طرح نظر نہیں آتا۔ تو ہم یہ ایک تصوراتی لے کے چل رہے ہیں بیان، اور ان بیانات کو سن کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی چانس ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور جو نیکیاں نہیں کری تھیں اب کر لیں، جو واجبات چھوٹ گئے تھے نہیں ادا کیے اب کر لیں، اور نیکیوں پہ سبقت لے جائیں۔ بس یہی سب باتیں ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، واجبات بتائے جا رہے ہیں، گناہوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کچھ اس میں واجبات یا مستحبات بیان ہو رہے ہوں۔ جو بھی کچھ معصومین کے فرمان ہیں، روایات ہیں، حکم خدا ہے، وہی سب یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز میں یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ بہت کنفیوژن خواتین میں دیکھی گئی ہدیہ کرنے کے حوالے سے قرآن کے۔ تو دیکھیں سیدھا سا ایک آسان اس کو ذہن میں رکھ لیں فارمولہ کو کہ آپ 50-60 گروپ پہ موجود ہیں، بالکل وہاں پہ قرآن پڑھیے، سپارے پڑھیے۔ آپ جو پڑھیں گی آپ وہ خود پہلے ہدیہ کر دیجئے، پھر اپنے گروپ ایڈمن کو آپ وہ دے دیجئے کہ میں نے اپنا سپارہ پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے، معرفت کے ساتھ محرومین کے لیے کچھ کام کرنا ہے، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ خود بھی ہدیہ کریں گی۔ ابھی بھی ہمارے پاس سوالات یہ آ رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی ہدیہ نہیں کیا اور ایسے ہی گروپ ایڈمن کو دے دیا۔ جب ہدیہ ہی نہیں کیا تو وہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ گروپ ایڈمن کو دینا، گروپ پہ دینا، یہ ایک دنیاوی سسٹم ہے، دنیاوی حساب سے اس کو ہم پیپر ورک، دنیاوی معاملات یا دنیا کی ضروریات جو بھی کچھ کہیں یہ یہیں تک رہ جائے گا۔ اصل جو آپ کو آسمان تک بھیجنا ہے، مرحومین تک بھیجنا ہے، خدا کی بارگاہ میں بھیجنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھیں اس کو ہدیہ کر دیجئے خود پہلے، پھر آپ چاہے 50 گروپ پہ آپ کا ہدیہ وہ جا رہا ہے آپ وہاں پہ دے دیں، میں نے اپنے حصے کا پڑھ دیا۔ اب وہ گروپ ایڈمن کا مسئلہ ہے، وہاں کے ممبرز کا مسئلہ ہے کہ وہ کتنے گروپس پہ بھیج رہی ہیں، کیا کس طرح چل رہا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کا گناہ ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا ثواب ہو رہا ہے شیئرنگ کرنے کا، نہ اس کا کوئی گناہ ہو رہا، وہ ایک بس ایک کام ہو رہا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مباح ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بھی بیان کریں گے کہ مومن کی زندگی بھی مباح نہیں ہوتی ہے، وہ ہر کام کو نیک اور اپنے کھانے پینے تلک کو حتیٰ کہ مستحب بنا لیتا ہے، یعنی ثواب حاصل کرتا ہے مومن۔ تو یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ آپ نے خود ہدیہ کرنا ہے، اور پھر آپ چاہیں تو گروپ ایڈمنس کو دے دیں، گروپ کے ممبرز کو ہدیہ کریں کہ بھئی ہم سارے گروپس جتنے بھی قرآن کے ہیں، جو بھی مرحومین کے چلتے ہیں، میں نے ان سب کو یہ ہدیہ کر دیا، اپنا ایک سپارہ 2 سپارے جتنے بھی پڑھے۔ باقی پھر وہ گروپ ایڈمن کا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلتی ہیں۔ آپ اپنی جگہ، اب بھلے ہی گروپ ایڈمن سن رہی ہیں، ممبر سن رہے ہیں، سب اپنی جگہ اپنا پڑھا ہوا ہدیہ کریں گے۔ ایک چیز یہاں ذہن میں یہ رکھیے پلیز کہ اگر ایک گروپ پہ 5 قرآن مثال کے طور پہ ختم ہوتے ہیں تو ان 5 قرآن میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کا حصہ کتنا ہے؟ ایک سپارہ جو آپ نے پڑھا ہے، مثال 5 نمبر، 10 نمبر، 14 نمبر۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم ایسے گروپ پہ ہیں کہ ہم نے پورا ایک قرآن ختم کرا ایک ہفتے میں، تو ایک طرح سے یہ غلط بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے ہماری وہی، ہمیں صرف وہی ثواب ملے گا، چاہے گروپ پہ 50 قرآن ختم ہوتے ہوں، وہ ہمارے حصے میں نہیں ہیں۔ ان 50 میں اگر ہم نے ایک ایک سپارہ پڑھا ہے تو اس سپارے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کل ہم سفر کر رہے تھے، اور ہم نے سوچا کہ پیدل کا سفر بھی ہم کر کے دیکھیں کہ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ گر رہے تھے، سنبھل رہے تھے، گر رہے تھے، سنبھل رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس سفر کو اختیار کریں۔ تو ہم نے اپنے رہنما دوست سے کہا کہ ہمیں بھی یہ سفر کرنا ہے کہ ہم پیدل چلیں۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھو پیدل چلنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، مگر تھکن کا احساس ہوگا۔ اگر تمہارے گناہ نہیں ہیں، ایسے اعمال نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے پیدل چلنے میں تمہیں پرابلم بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور آسانی سے تم پیدل بھی ایسے چلو جیسے سواری پہ ہے۔ مگر
اگر تمہیں خدا نے سواری دی ہے تمہارے اعمال کے عوض، تو تمہیں سواری پہ ہی رہنا چاہیے، یعنی آرام دہ سفر کرنا چاہیے، اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ آرام دہ سفر۔ اور تم یہ چاہ رہی ہو کہ بھئی مشکل سفر کرنا ہے، یعنی سواری سے اترنا ہے، ایک مشکل سفر کرنا ہے، مشکل راستوں کو بھی دیکھنا ہے، تو اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے معاملات ہیں، کیسے راستے ہیں یہاں کے۔ تو ہم اپنی سواری کو چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑا سا پیدل سفر جو ہے ہم اختیار کرتے ہیں، اور اپنے دوست سے ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کچھ نماز کے، کچھ واجبات کے معاملات پہ ہم نے بات کی۔ علم دوست تھا الحمدللہ، دنیا میں بھی اس نے ہماری رہنمائی کی، مدد کی، اور یہاں پہ بھی، کیونکہ جو بھی کچھ ہم نے دنیا میں کیا اس کا ہمیں آخرت میں اور عالم برزخ میں پھل نظر آتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر چیز جو دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں وہ ایک مخلوق کی شکل اختیار کر کے، مثالی جسم بن کے، وہ وہاں پہ عالم برزخ میں یا قبر میں ساتھ آ جاتی ہے، جیسے نماز ہو، روزہ ہے، صبر ہے، یہ سب چیزیں وہاں پہ، علم ہے، ایک شکل اختیار کر کے اور ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک روحانی سفر کے ساتھ ہمارے۔ تو ہم یہ سفر کر رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور راستہ واقعی میں کوئی بہت زیادہ آرام دہ نہیں لگ رہا، مگر ہمیں دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پہاڑیاں سی آ رہی ہیں، ان پہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، لوگ اس پہ چل رہے ہیں اور نیچے گر رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا۔ حد یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے بڑی جو ہے انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے اور افسوس کہ انہوں نے دنیا سے اپنے لیے کوئی ایسا انتظام بھی نہیں کیا۔ جیسے ہم کہیں کہ دنیا میں ہم اگر چلتے ہیں، دھوپ ہے یا کوئی کانٹے ہوں تو ہم چپل لے لیتے ہیں، شوز اچھے لے لیتے ہیں چلنے کے لیے۔ انہوں نے یعنی اتنی غربت کہ انہوں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ایک راستے میں کانٹے بھی آئیں گے اور انہیں ایسا سفر اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ راستہ ایسا تھا کہ ہمیں بھی اس کے اوپر سے ہی گزر کے جانا تھا، یعنی لازمی لازمی ہر ایک کو، چاہے وہ سواری پہ ہو یا پیدل ہو، اسے اس پہاڑی پہ چلنا ہی تھا جہاں پہ کانٹے اور پتھر اور تکلیف دہ سفر تھا۔ یہ ہم کل بیان کریں گے کہ جن لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہو رہی تھی وہ کیا وجہ تھی، کیا گناہ تھے کہ وہ اتنی غربت میں آ گئے کہ اپنے لیے ایسا انتظام بھی نہیں کر سکے کہ کم از کم کوئی اچھے سے، اب جیسے ہم دنیاوی مثال میں لیں کہ کوئی جوتے چپل ہونے چاہیے تھے، انہوں نے اتنا بھی بندوبست نہیں کیا۔ تو ہم چلنے لگے، ہم بھی اس پہاڑی پہ چلے کہ کیونکہ راستہ اس کے علاوہ تھا نہیں، ہمارے دوست نے کہا کہ اس پہ سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، تو ہم بھی اس راستے پہ چڑھے، تھوڑا سا وہ ٹیلا جیسا ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی پہاڑی سمجھ لیں، ہم اس پہ چڑھے اور پھر آرام سے نیچے کی طرف اتر گئے۔ تو ہمیں بڑی حیرانی ہوئی اور ہم نے بڑے تعجب سے اپنے دوست کو دیکھا، ان دوست کو حیرانی کے ساتھ، تو وہ مسکرایا اور وہ سمجھ گیا کہ ہم کیا سوال کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہمارا یہی سوال تھا کہ ہمیں نہ وہ کانٹے چبھے، نہ ہمیں یہ دقت محسوس ہوئی اوپر چڑھنے کی۔ بہرحال ایک دقت تھی کہ آپ ایک ٹیلے پہ چڑھ رہے ہیں اور ہاتھ میں آپ کے کوئی چیز نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے، بس آپ کو چلنا ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی اسٹک ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اور ہم بآسانی چڑھ بھی گئے، اتر بھی گئے، اور ہمارے پیر بھی زخمی نہیں ہوئے اور ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور ایسا لگا کہ ہمارے یہ کام بن گئے سارے، ہم تو فوراً چڑھے اور فوراً اتر گئے۔ تو علم دوست ہمارا مسکرایا اور اس نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ دنیا میں ہر مہینے تم ایک ٹائم نکال کے، وقت نکال کے ایک عمل کرتی تھیں؟ تو ہم نے سوچ بچار کی اور بہت سوچنے پہ ہم مجبور ہوئے۔ ہم نے کہا کہ بہت سے ایسے اعمال تھے، یقیناً ہم اس سفر میں بتائیں گے کہ مہینے میں ایک دفعہ کرنے کی بھی کتنی فضیلت تھی۔ ہم نے کہا بہت سے اعمال تھے، تم ہماری ذرا رہنمائی کرو کہ کون سا عمل یہاں پہ ہمارے کام آیا۔ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ تم جو دنیا میں مہینے میں ایک مرتبہ، پورے مہینے میں ایک مرتبہ سورہ نحل، نون ہے لام، اس کی تلاوت کرتی تھیں، تو ہمیں یاد آئے کہ ہاں ہم بالکل کرتے تھے، اور ہم وہ اس وقت کرتے تھے کہ ہم نے کہیں پہ جو ہے روایات میں کسی پوسٹ میں یہ پڑھا تھا کہ سورہ نحل کی تلاوت کرنے سے مشقت دور ہو جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ دنیا کی اور آخرت کی، یعنی فوکس اس وقت ہمارا دنیا کی مشقت تھا کہ دنیا کی مشقت۔ پھر ہم نے اپنے دوست کو بتایا کہ کبھی ایسے معاملات تھے کہ ہمارا کوئی عزیز اسپتال میں تھا
آپریشن تھا، اس کی سرجری کے بعد اس کو بڑی مشقت کی زندگی کا ہمیں خدشہ تھا، یا اس کی فیملی کو مشقت سے گزرنا تھا، یہ ہمارے ذہن میں تھا۔ کبھی اور معاملات تھے، گھر شفٹ کرنے میں ہمیں کوئی مشقت تکلیف تھی، کہیں کسی کنٹری میں ٹریول کرنا تھا، وہاں جا کے سیٹل ہونا تھا، وہاں کی مشقت تھی، یا بچوں کی پرورش تربیت کرنے میں بڑی مشقت تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو آج کل کے بہت معاملات ہیں، بہت زیادہ یہ معاملات ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ تو بہت سارے معاملات تھے، اور ہم دنیا کے لیے ہی اس کو پڑھتے تھے کہ دنیا کی مشقت۔ تو پھر ہمارے دوست نے مسکرا کے کہا کہ جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے، یعنی تم نے یہ عمل کیا دنیا کے لیے، مگر اس کا سب سے پہلے جو ثواب اور اجر اور اس کا ریوارڈ یا اس کا تحفہ جو کچھ تمہیں ملنا ہے، وہ سب سے پہلے آخرت میں چلا جاتا ہے۔ کہ جیسے ہی تم مہینے میں ایک دفعہ سورہ نحل کی تلاوت کرتی تھیں، وہ فوراً ایسا ہوتا تھا کہ تمہاری آخرت کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی تھیں۔ اب مثال کہ تم اس ٹیلے پہ چڑھیں، اس چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھیں جہاں پہ کانٹے تھے، تکلیف دہ راستہ تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، مگر اس سورہ نے تمہیں سہارا دیا، تقویت دی، اور تمہارے بگڑے ہوئے کام بنائے۔ یہاں پہ مطلب بگڑ سکتا تھا، گر سکتی تھی نیچے، پیر میں چوٹ لگ سکتی تھی، اور مشقت جو تھی چڑھنے کی، وہ بھی تمہاری اس سورہ نے تمہاری آسان کر دی۔ تو جو بھی دنیا میں کیا اس کا سب سے پہلے آخرت میں پھل ملتا ہے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہے، اور پھر دنیا میں تو اس کے اثرات ملتے ہی ملتے ہیں۔ تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار کا احسان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اتنا علم حاصل ہوا۔ ہم ایسے گروپس پہ، فیس بک پہ ایسے پیجز پہ اوتھینٹک، جو بڑے بڑے ہمارے آج کل مدرسے اور بہت بڑے بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں، اوتھینٹک علماء کرام ہیں، کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہاں سے جو ہے کنیکٹ کروایا، اور ہمارے رابطے کو اسٹیبلش کرایا کہ ہم یہ چیزیں وہاں سے سیکھ سکے اور اپنی برزخ میں آسانی پیدا کر سکے۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر سورہ کو ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں، حالانکہ اتنا بڑا سورہ نہیں ہے، مگر جب کبھی ہم نیا سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بہت مشکل ہے پڑھنا، ایک دو دفعہ پڑھتے ہیں تو پھر تو روانی آ جاتی ہے۔ اگر پہلی دفعہ میں پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا پڑھ لیجئے، پھر تھوڑا دوسرے دن پڑھ لیجئے، تھوڑا صبح میں پڑھ لیجئے، تھوڑا شام میں پڑھ لیں، مگر پھر یہ بتا دیا جائے کہ سورہ اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے خوف زدہ نہیں ہوئیے گا، اور مہینے میں صرف ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنے سے دنیا اور آخرت کی مشقتیں، تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔